اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ اس کا 7واں باب پڑھنے لگے ہیں، قانون حس۔ حس سے ریلیٹڈ کیا قوانین ہیں، قانون کیا ہے، حسیات کہتے کسے ہیں، یہ حس کو سمجھنے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور اصل میں حس سے کیا مراد ہے، اور یہ ساری ورکنگ جو ہے حسیات کی، اس کے پیچھے جو راز ہیں یا وہ جو قوانین ہیں ان سے تعارف کرایا گیا، کیونکہ ہم حسیات کے بجائے اس کے قانون کی بات کریں گے کہ قانون کیا ہے اس کا۔ اب جیسا کہ اب تک آپ نے سن لیا اور پڑھ لیا یہ سب نے کہ دیکھنے کی دو طرفیں ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ نے تخلیق کی ہے جوڑوں کی صورت میں، تو جوڑے جو ہیں وہ ظاہر دیکھنے کی بھی، دیکھنا بھی ایک عمل ہے، تو اس کے بھی جوڑے ہیں اور اس کے دو طریقے، دو طرزیں ہیں۔ ایک کو آپ کہتے ہیں کہ جی محض دیکھنا، یعنی آپ نے چیز دیکھی، لیکن ایک دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو دیکھ کر سب کچھ معلوم ہو جائے یا میکسیمم معلوم ہو جائے کہ وہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کیا، اس کی ساخت کیا ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، اور وہ کن فارمولوں پہ بیسڈ ہے۔ اگر آپ اس گہرائی میں دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اسی کو باطن میں دیکھنا کہتے ہیں۔ یہ ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ہم ظاہری طور پہ بس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک میز پڑی ہے، لیکن ایک یہ کہ میز پہ دھیان سے دیکھیں میز کیا ہے، کس لکڑی کی بنی ہوئی ہے، کیسے بنی ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، بنانے والے نے اس کو کیسا بنایا وغیرہ، مطلب کہ اس طرح اگر دیکھنے میں گہرائی ہوگی تو یہ دیکھنا باطن میں دیکھنے کے زمرے میں ہے۔ اب اسی طرح کائنات کو دیکھنا یا مظاہر کو دیکھنا شعوری دائرے میں آتا ہے، یعنی ہم شعور میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سطحی دیکھتے ہیں کہ یہ سورج ہے تو یہ چاند ہے تو یہ، لیکن جب ہم کائنات کے باطن کو دیکھتے ہیں یعنی کہ اپنے لاشعور کے ذریعے دیکھتے ہیں، یعنی اپنے اندر اتر کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ گویا کائنات کے باطن کو دیکھنا ہوا یا اپنے لاشعور میں دیکھنا ہوا۔ اب اس میں جو بات ضروری نوٹ کرنے کی ہے کہ کائنات، انسان کا جو لاشعور ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، حرکات اور اس کی پھر آگے باطنی حسیات کیا ہے، اور اس کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی یہ سب باتیں کہاں موجود ہیں، یہ سب باتیں ہمارے لاشعور میں موجود ہیں، اور شعور ان سب باتوں کو اس لیے نہیں جانتا کیونکہ اس کو اپنے لاشعور سے استفادہ کرنا نہیں آتا، یا اسے وہ مل نہیں پاتا، اس سے مماثل نہیں ہو پاتا، یا اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ بات یہاں تک واضح کر دی کہ اگر کسی طرح ہم اپنے اندر اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنے کی صلاحیتوں کو بیدار کر لیں، ان کو اجاگر کر لیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کی شکل و صورت، اس کی حرکات، اس کی سکنات اور اس کی باطنی کیفیات اور حسیات کا مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ذرہ اصل میں کیا خاصیتیں رکھتا ہے، یہ جو بہت قابل حکماء ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ فلاں پودا جو ہے یہ فلاں بیماری میں کام آئے گا، تو یہ کیسے ہوا، کیونکہ اس کی باطنی خاصیتیں ان کے لاشعور میں تو موجود ہیں سب کے، لیکن کسی نے غور کیا اور وہاں تک پہنچ گیا، جنہوں نے غور نہیں کیا وہ
سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب یہاں پہ حضور مرشد کریم نے ایک بہت بڑا قانون بھی واضح کیا ہے کہ کسی بھی بات کو صحیح طور پر درست انداز میں سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ایک شرط ہے، بیسیکلی ایک شرط ہے کہ ذہن غیر جانبدار ہو، یعنی نیوٹرل ہو. یعنی اگر ذہن غیر جانبدار نہیں ہوگا تو وہ اطلاع کو معنی پہنانے میں مصلحتیں شامل کرے گا، وہ ہر چیز کو اپنی مصلحتوں کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دے گا. تو جب تک بندے کی اپنی مصلحتیں اور اپنے مفادات سائیڈ پہ نہیں ہو جاتے، بندہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. اب حضور قلندر بابا اولیاء نے بتایا کہ بھی ہر شخص کو طرز فکر کے دو زاویے حاصل ہیں. اب ایک زاویہ یہ کہ بندہ اپنی ذات کو الگ رکھ کے سوچتا ہے، اور دوسرا زاویہ یہ کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتا ہے. اور جو بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجسس کرتا ہے اس کے اوپر حقائق نہیں منکشف ہوتے. لیکن وہ بندہ جو غیر جانبدار ہو کر، یعنی بالکل نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ، گہرے تفکر کے ساتھ، یعنی غور کرتا ہے، یعنی گہرائی میں اتر جاتا ہے اور فکر کرتا ہے، تو اس کے اوپر پھر حقائق منکشف ہوتے ہیں. اب اس کی جو بنیاد ہے سارے پروگرام کی کہ کیوں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، تو اس کے لیے بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ازل سے ابد تک جو کچھ جس طرح اور جس ترتیب سے وقوع میں آنا تھا، وہ ایک ماورا ہستی نے کن کہہ کر اس کا مظاہرہ کر دیا. اب خالق نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنایا، اس پروگرام کی کچھ جزیات تھیں، کچھ فارمولے تھے، کچھ اجزاء ترکیبی تھے. اب ان اجزاء ترکیبی میں ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ موجود ہے. اب وہ جس طرح بھی موجود ہے وہ کون کہنے کے ساتھ وجود میں آ گیا. اب جو جس کسی زمانے میں بھی، چاہے وہ لاکھوں سال پہلے ہو یا بعد میں ہو، جو بھی چیز مظہر بنے گی وہ اس لیے مظہر بنے گی کیونکہ وہ وہاں اس پروگرام میں موجود ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو مظہر بنے گی وہ اسی کا اظہار ہوگا جو کن کہنے کے بعد طے ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کن کہنے کے بعد سارا پروگرام ذہن سے نکل کر ایک سطح پہ چلا گیا اور وہ اپنے اظہار کے لیے پھر ترتیب وار سامنے آنا شروع ہو گیا. اس کی ایک مثال یوں لے لیں کہ سارا کچھ ایک فلم کی صورت ایک سیلولائڈ کی پٹی پہ چڑھ گیا. اب جب آپ اسے شعوری طور پہ دیکھیں گے تو وہ ساری پٹی جب کیمرے کے پروجیکٹر کی لینس کے سامنے سے روشنی سے گزرے گی تو وہ اس کی تصاویر ترتیب کے ساتھ سامنے آتی رہیں گی. اب یہ بات ہمارا شعور کہلائے گی. اب اس میں جو لمحہ پروجیکٹر کی فلم کے حوالے سے جو فلم گزر چکی وہ ماضی کہلائے گا، جو چل رہی ہے، جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، وہ صرف کیا کہلائے گا؟ پریزنٹ. اور جو ابھی تصویریں چلنی ہیں یعنی ریل جو باقی ہے وہ سارے کا سارا مستقبل ہو گیا. لیکن جب آپ اسے لاشعوری زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو پوری ریل جو ہے آپ کے ذہن میں آتے ہی آ جائے گا، ہاں بھائی اس میں یہ فلم ہے، اس میں یہ فلم ہے. اب اسی بات کو ذرا تھوڑا سا مادی زون میں دیکھ لیں. اب یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ ہر چیز کہ تخلیق کے ابتدائی مراحل میں جیسے انسان ہے، اب اس کا وجود گوشت پوست کے ایک لوتھڑے کی صورت ہوتا ہے. رفتہ رفتہ گوشت پوست کے اس لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان اور دماغ بنتا ہے.
پھر انسان ان اعضاء سے کام لینا سیکھتا چلا جاتا ہے. کام لیتا ہے تو بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اور پھر محسوس بھی کرنے لگتا ہے. یہ محسوسات پھر اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا اور اس نے یہ کیوں نہیں کہا, جو ہے ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. بہرحال اب پیدا ہونے کے بعد ایک ضابطے کے تحت, ایک قانون کے تحت ایک بچہ جو ہے وہ گرو کر کے نشو نما پا کر باشعور اور باعقل بنتا ہے. اور ایسا باشعور اور باعقل کہ جو ایک الگ اور منفرد ادراک کا حامل ہوتا ہے. اب یہ انفرادی ادراک جو ہے یہ افراد کے درمیان ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہے. یعنی میں دوسروں سے اس لیے مختلف ہوں کہ میرا ادراک ان سے مختلف ہے. میں نے بات کو جس طرح سمجھا وہ میں نے سمجھا, اس لیے میرا ادراک ڈیفرنٹ ہوا. آپ نے جس طرح سمجھا وہ آپ کا ادراک ہوا. تو چونکہ ہمارے ادراک مختلف ہیں اور یہ انفرادی ادراک ہی اصل میں انسان کے درمیان ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہے. جب ہم دو بندے آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ادراک کو پہچان رہے ہوتے ہیں یا جان رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات کو یوں سمجھا ہے. تو آپ کہتے ہیں واہ, یا کہتے ہیں فضول آدمی ہے, اس کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. یہ دو ہی باتیں ہیں نا. اب اسی طرح یہ پہچاننے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں تو پہلے خود کو اپنے جسمانی خد و خال کے ساتھ, فہم و ادراک کے ساتھ پہچانتے ہیں. پھر اس کا تقابل کرتے ہوئے, اس کا مقابلہ کرتے ہوئے, اس کے کمپیریزن میں دوسرے شخص یا دوسری مخلوق کو پہچانتے ہیں. جب آپ شیر کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ شیر ہے, یعنی کہ یہ مجھ سے اتنا مختلف ہے. اب یہ جانکاری کا انداز جو ہے یہ ظاہری دنیا کا جاننا ہے. لیکن دوسری طرز میں, یعنی جو اصلی طرز ہے, وہ کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے مخلوق کو ہم اپنے باطن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ کے سامنے ایک شیر ہے تو آپ شیر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر شیر کا عکس روشنی کی لہروں کے ذریعے ہمارے آنکھ کی اندر کی اسکرین, جسے ریٹینا کہتے ہیں, اس پہ بن رہا ہے. اب اس اسکرین کو دیکھ رہا ہے ذہن ہمارا, سامنے چیز کو نہیں, اس اسکرین کو دیکھ رہا ہے جو آنکھ دکھا رہی ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اپنے باطن میں دیکھ رہے ہیں, اپنے اندر دیکھ رہے ہیں, اپنے انر سیلف میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو باطنی اسکرین ہے اس پہ دو طرح سے تصویریں بنتی ہیں. ایک یہ کہ باہر سے خارجی روشنی کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہیں باطن سے ہی تصویریں اندر سے ہی ڈسپلے ہو رہی ہیں. اس کی مثال ہے جیسے خواب میں. اب خواب میں جب آپ کسی چیتے کو, شیر کو یا بلی کو یا گدھے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں. تو وہ اصل میں ساری تصویریں, یہ بات مان لیجئے کہ ساری کائنات میں ہر تصویر جو باہر ڈسپلے ہو رہی ہے وہ آپ, اس کا ایک عکس آپ کے اندر بھی موجود ہے. اسی کو کہا گیا کہ انسان کے باطنی رخ میں اللہ کے حکم کی تمام تصویریں محفوظ ہیں. اب یہ لفظ محفوظ حافظے میں ہونا ہے, یہ لفظ محفوظ لوہے محفوظ کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اللہ کے حکم کے تمام نقوش تصویری صورت میں ہر فرد کے اندر محفوظ ہیں. اب یہ جو تصویری صورت میں جو چیز محفوظ ہے اس سطح کو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے لوہے محفوظ کہیں گے. اب یہ لوہے محفوظ کہاں ہوئی؟ اب کسی کو شعور نہیں ہے یا کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو جو مرضی کہے, لیکن یہاں سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ جب ساری تصویریں ہمارے ذہن میں اللہ کے حکم کی تمام
नकूश हमारे अंदर महफूज हैं, तो जहां ये महफूज हैं उसी को कहेंगे लोहे महफूज। और फिर जब कोई शक्ल सूरत हमारे सामने आती है तो हम उसे अपने बातिनी रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करके या उसकी मार्फत उसको पहचानते हैं। अब यहाँ पे एक और कानून का हवाला दिया है हुजूर मुर्शिद करीम ने कि बेजा ना होगा, यानी कानून का हवाला कि हर जाहिरी रुख, ये जो जाहिर है ये असल में बातिन का अक्स है। अब देखें ना, हम उल्टा समझे बैठे हैं कि बाहर जो चीजें हैं उनका अक्स हमारे अंदर है, लेकिन रूहानियत चूंकि उल्टा देखती है या वो कहती है कि ये शऊर उल्टा देखता है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बाहर चीजें हैं ये हमारे बातिन का अक्स है। अब और करें जरा इसमें बारीकी के, यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हर चीज जाहिर हो रही है वो अपने उसके उस चीज के बातिन का मुजाहिरा है। क्या कहा कि हर जाहिरी रुख अपने बातिन का अक्स है। वो अपने बातिन का कह रहे हैं, आप उसे अपने बातिन में ढूंढने बैठ गए तो क्या हो गया, गड़बड़ नहीं हो गई? तो अगर कोई शय अपने बातिनी रुख के साथ मौजूद नहीं तो वो जाहिरी शक्ल सूरत में भी नजर नहीं आ सकती। यानी अगर किसी चीज का बातिन ही नहीं है तो उसकी जाहिरी हैत भी नामुमकिन हो गई। अब नजरिया रंगो नूर जो है वो हमें ये बताता है कि शनाख्त का कानून क्या है, कि पूरी कायनात यकजाई तौर पर यानी एक ही जगह लोहे महफूज पर नक्श, यानी पूरा कायनाती प्रोग्राम अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ, यानी इतनी डिटेल्स के साथ जैसे घास की पत्ती पे बनी हुई रगें तक वाज़े हैं, तो वो सारी तस्वीरें उस दर्जे की डिटेलिंग के साथ तस्वीरी सूरत में तस्वीर दर तस्वीर नक्शे, यानी ये सारी तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर एक ही नुक्ते में समाई हुई है। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है कि लोहे महफूज के नकूश हर फर्द के बातिन में मुनक्कस होते रहें। ये है अल्लाह का इंतजाम कि अल्लाह का पूरा प्रोग्राम लोहे महफूज पे, लोहे महफूज से नकूश हर फर्द के बातिन में मुनक्कस होते रहते हैं। और इसलिए कायनात का हर फर्द दूसरे फर्द से बातिनी तौर पर रूशनास भी है, उसे पहचानता भी है और उसकी कैफियत और हिस्सियात का भरपूर इदराक भी रखता है। सबको पता है कि अगला क्या सोच रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, तवज्जो नहीं है, जो भी कह ले, बशर्ते के, यानी कि ये इसी तरह हो सकता है कि हर बंदे को अपने बातिन का मुतालिया करना आता हो। जब बंदे को अपने बातिन का मुतालिया करना आता होगा तभी वो दूसरे के बातिन को समझ सकेगा, वरना ये बातें हम कहते रहें, आप सुनते रहें, हत्ता कि क्या कहें, टाइम पूरा हो जाए और हम कहें जी अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, पता नहीं वो जुलेखा मर्द थी क्या। अब एक और मिसाल दी है हुजूर मुर्शिद करीम ने इसमें कि अगर हम अपने जहन को एक आईना तस्वुर करें, एक आईना तस्वुर करें जरा अपने जहन को, तो देखने की बराह रास्त तर्ज़े फिक्र ये होगी कि पहले उसे हमारा जहन देखता है, देखिए ना, जहन ने देखा, फिर उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं दिमाग में मुंतकिल किए और फिर उसके तासुरात कीमियाई स्टिमुलस क्या कहते हैं, तहरीकें, कीमियाई तहरीकात बनती हैं और उसके बाद ये मोटर इम्पल्सेस बनते हैं। तो
پہلے ہم اسے ذہنی طور پر دیکھتے ہیں. کس کو؟ آئینے کی مثال دی جا رہی ہے کہ گویا آئینہ، ذہن جو ہے یہ بھی ایک آئینہ ہے. یہ پہلے چیزوں کا عکس دیکھتا ہے. یعنی جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ذہن کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. کیا کہا؟ یعنی جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، وہ ہمیں ہمارا ذہن دکھاتا ہے. کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی احساس یا کوئی بھی شے نگاہ کے لیے قابل قبول نہیں اگر اس کی تصویر ذہن کی اسکرین پر منعکس نہ ہو. اگر آنکھوں کے سامنے ایک چیز پڑی ہے لیکن وہ تصویر ذہن تک منعکس نہیں ہو رہی تو نظر آئے گی؟ تو جواب ہے نو، آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے کہتے ہیں ہم آئینے کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. ہم چیز کو نہیں دیکھتے، ہم بکری کو نہیں دیکھتے، ہم بکری کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. یعنی بکری ہمیں دکھ رہی ہے اور ہمارا ذہن اسے دیکھ رہا ہے. اس جملے کو دیکھیں کتنا یہ کنفیوژن ہے. لوگ بولتا کوئی نہیں ہے، کہتا کوئی نہیں ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آیا، کیونکہ انانیت بہت زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بس مجھے سمجھ آ گئی، لیکن دل میں کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے کہ بکری کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، آئینے کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. اور بھائی ذہن کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں، یعنی ذہن دکھاتا ہے، ذہن دکھاتا ہے. اب ایک اور مثال دیکھیں. ہم سامنے رکھے پانی سے بھرے گلاس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نظریہ رنگ و نور کے مطابق دیکھنے کی یہ طرز فکشن اور غیر حقیقی، یعنی نظریہ رنگ و نور اور روحانیت، بلکہ قرآن بھی ان باتوں کو اس کو غیر حقیقی اور فکشن کہتا ہے. یعنی یہاں تک تو کہا قرآن نے کہ بھی تم دیکھتے ہو پہاڑ کے جمے ہوئے، نہیں، پہاڑ اڑ رہے ہیں. اب اندازہ کریں ذرا، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. اب آپ کہتے نہیں مجھے تو پہاڑ جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ جو ہے اللہ نے انسان کے سارے ان ظاہری مشاہدات کو رد کیا اور اس کو باطنی مشاہدات کی طرف متوجہ کیا. اب دیکھیں نا حقیقی صورتحال کیا، یہ پانی کے گلاس کی مثال، اس کا ذرا انالیسس دیکھیں کہ ہمارے ذہن کی اسکرین پہ ہماری نگاہ اور ہمارے علم کی وجہ سے گلاس کا عکس اور پانی کی ماہیت کیا ہوتا ہے، ایک عکس کی صورت منتقل ہوتی ہے ایک تصویری صورت میں. آنکھ اس تصویر کو، اس نقش کو محفوظ کر لیتی ہے. اب نظریہ رنگ و نور کے مطابق باہر دیکھنا ہی نہیں ہے. اصل دیکھنا یہ کہ ہم اپنی روح کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ اب ذہن کے بجائے روح کہہ دیا، کیونکہ ذہن کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ روح کر رہی ہے. اب یہی وجہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آنکھ سالم و ثابت ہونے کے باوجود دیکھنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ عکس قبول کرنے والی ایجنسی نے جسم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا ہے. اب اس سے ملتی جلتی صورتحال اب دیکھیں زندگی میں کہاں پیش آتی ہے موت کے علاوہ. مثلا آدمی بے ہوش ہو یا سویا ہوا تو اس وقت مادی آنکھ کے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ نظر نہیں آتا. اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اندھا ہو جائے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھنے کا ذریعہ بننے والی چیز یعنی آنکھ یا اس سے متعلق اعصاب یا عضلات نے کام کرنا چھوڑ دیا. یعنی آنکھ نے دیکھ کر کسی چیز کا عکس ذہن کو منتقل نہیں کیا. اب اسی طرح ایک اور صورتحال ہے خواب دیکھنا. اب خواب میں کیا ہوتا ہے کہ مادی آنکھ بند ہے لیکن نظر کے سامنے خواب کے مناظر
اور واقعات چل رہے ہوتے. اب یہ خواب میں دیکھے جانے والے مناظر آنکھیں بند ہونے کے باوجود کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ وہ مرئی روشنیوں کے عمل دخل کے بغیر کچھ اور روشنیوں سے بنتے ہیں نا. تو کن روشنیوں سے بنتے ہیں وہ پچھلے چیپٹر میں بتا دیا کہ وہ تصورات ہوتے ہیں. اب وہ کون سی سکرین پر جلوہ گر ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے ذہن کی سکرین پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. یعنی اس سے ایک بات تو تصدیق ہو گئی، اس بات کا ثبوت مل گیا کہ انسان مادی آنکھوں سے دیکھنے کا پابند نہیں ہے. اور مادی آنکھ سے دیکھنا فکشن ہے، مفروضہ ہے، کیونکہ بظاہر ہم مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ارے بھائی کہاں، ہم تو مادی آنکھ کے وجہ سے بننے والے عکس کو دیکھ رہے ہیں، مادی آنکھ سے تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، دیکھ تو دماغ سے رہے ہیں. اب دماغ کے وہ خلیے جو حسیات پیدا کرتے ہیں، دماغ کے ذہن کے نہیں، دماغ میں خلیے ہوتے ہیں، ذہن میں خلیے نہیں ہوتے. دماغ کے وہ خلیات، یعنی یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دماغ کہتے ہیں مادی، یہ جو کھوپڑی کے اندر مغز ہے نا، اس کو کہتے ہیں دماغ. اور ذہن جو ہے وہ ایک غیر مرئی چیز ہے جو اس سارے دماغ کو آپریٹ کرتا ہے. جسم، ذہن اور روح، یہ دماغ جسم کا حصہ ہے، ذہن روح کا حصہ ہے. تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ذہن جو ہے وہ دماغ کو گورن کرتا ہے، اور دماغ کے خلیات جو انسان کے اندر حسیات پیدا کرتے ہیں، یا وہ خلیے جو دیکھنے یا محسوس کرنے کا، اس میں تمام حسیات آ گئی، دیکھنے یا محسوس کرنے کا اگر خراب یا معطل ہو جائیں تو انسان نہ دیکھ سکتا نہ محسوس کر سکتا. مثلا جیسے فالج ہو جائے. اب ایک آدمی کو چیونٹی کاٹتی ہے، اب اس نے چیونٹی کو دیکھا نہیں، لیکن چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف کو اس نے محسوس کیا. وہ حس جو کسی بھی طرح یا کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے، اب وہ حس جو کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے، تو گویا حسیات کیا ہوئی؟ حس اصل میں علم بنتی ہے. حس سے گیدر کی ہوئی انفارمیشن علم کہلاتی ہیں. تو علم کیا ہوا؟ اطلاعات کا جمع کر. تو جو چیز علم بنتی ہے، وہ حس جو علم بن رہی ہے، اس نے انسانی شعور کو بتا دیا کہ بھی کسی چیز نے کاٹا ہے. اور جب کسی بات یا کسی چیز کا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ لمس کے ذریعے ہو، شامہ کے ذریعے ہو، سماعت کے ذریعے ہو، یا بصارت کے ذریعے ہو، دراصل سب احساس کی درجہ بندی ہے. یہ ایک ہی اطلاع ہوتی ہے، اس کی درجہ بندی کے نام کہیں بصارت ہے، کہیں شامہ ہے، کہیں سماعت ہے، اور کہیں گفتار ہے، اور کہیں لمس ہے. اگر کسی فالج زدہ ہاتھ پہ اس طرح نشتر چبھویا جائے کہ وہ شخص نشتر چبھونے کے عمل کو نہ دیکھ رہا ہو، تو اس نشتر کی چبھن کو محسوس نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کو نشتر چبھنے کا علم نہیں ہوا، کیونکہ حسیات نے کام نہیں کیا، اس کی حس نے کام نہیں کیا. تو اگر وہ نشتر کے چبھونے کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا تو نگاہ جو تھی وہ اس کے ذہن کو نشتر چبھنے کا علم دے سکتی تھی. اب ان سب باتوں سے کیا بات فائنل ہوئی؟ ان باتوں سے یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حسیات اس وقت کام کرتی ہیں جب علم ساتھ میں ہو. حسیات تب کام کرتی ہیں جب علم ساتھ دے، جب ذہن ساتھ دے، جب توجہ ہو. دیکھیں، ذہن اور توجہ اصل میں علم کو گیدر کرنے کے ٹولز. تو حسیات کب کام کریں گی؟ جب علم ساتھ دے گا.
اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا علم اس کو تشریح نہیں کر پا رہا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہے. بعض اوقات سامنے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی لیکن آپ کا ذہن، آپ کا علم آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہے کہ وہ سامنے تو کوئی چور ہے. اکثر یہ گھروں میں خواتین ڈر جاتی ہیں، دیوار پہ لوٹا پڑا ہوتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کوئی جھانک رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا علم ان کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ کوئی جھانک رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں جھانک رہا. تو اس طرح سے انسان کو جو کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ احساس کا پہلا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس چیز کو دیکھتا ہے. یہ جب دیکھتا ہے تو یہ احساس کا دوسرا درجہ ہے. پھر اس کو سنتا ہے، یہ احساس کا تیسرا درجہ ہے. پھر اس کو سونگھتا ہے، یہ احساس کا چوتھا درجہ ہے. پھر اس کو چھوتا ہے، یہ احساس کا پانچواں درجہ ہے. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ فی الواقعہ احساس کا صحیح نام نگاہ ہے، اور اس کے 5 درجے ہیں. پہلے درجے میں اس کا نام خیال ہے. دیکھیے خیال کی ترجمہ یہ پہلے حضور مرشد کریم نے کیا کہا؟ علم ہے. تو خیال ہے. دوسرے درجے میں اس کا نام نگاہ ہے. تیسرے درجے میں اس کا نام سماعت ہے. چوتھے درجے میں اس کا نام شام ہے. پانچویں درجے میں اس کا نام لمس ہے. اور ہر درجہ علم کی اضافی شکل ہے. خیال اپنے درجے میں ابتدائی علم ہے، نگاہ اضافی علم ہے، سماعت اسی علم کی مزید تفصیل کرتی ہے تو اس لیے تفصیلی علم ہے. شامہ مزید چیز کو توسیع دے دیتا ہے، یعنی خوشبو کا اس کی بدبو کا احساس، یعنی کسی بھی چیز کی بو کی اطلاع، بو کے ذریعے کئی اطلاعات آتی ہیں نا. جیسے آپ کھانے کو دیکھ رہے ہیں، اب کھانا بظاہر بڑا خوبصورت ہے، اچھا تڑکا لگا ہوا ہے، رنگت بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہی آپ اس کا نوالا لے کے ناک کے قریب لاتے ایک دم احساس ہوتا ہے یار اس میں تو کھٹاس ہے، اس میں تو باس آ رہی ہے، اس کی تو بو آ رہی ہے، اس میں سے یہ باسی ہو گیا. تو گویا یہ توسیع ہو گئی علم ہے. تو یہ توسیع علم ہے. آخری درجے میں لمس، یہ محسوساتی علم ہے، یعنی یہاں پہ حسیات نے پوری طرح کسی چیز کے خد و خال کو، اس کے ابعاد کو، اس کی ڈائمینشنز کو، اس کے دیگر خاصیات کو محسوس کر لیا. اب حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اولیت صرف علم کو ہے جو دراصل نگاہ ہے. امر حقیقت یہ ہے کہ انسان ٹوٹل ان ٹوٹیلٹی فی الواقعہ علم ہے، اور پھر علم ہی کے مختلف درجوں میں وہ احساس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، احساس بنتا ہے. جب نگاہ بالواسطہ دیکھتی ہے، جب نگاہ انڈائریکٹ دیکھتی ہے تو وہ خود کو مکانیت اور زمانیت کے اندر مقید محسوس کرتی ہے. اور جیسے جیسے بالواسطہ دیکھنے کی طرزیں، جیسے جیسے یہ جو انڈائریکٹ اپروچ آف لکنگ ایٹ تھنگز ہے یہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اسی مناسبت سے کثرت در کثرت درجے تخلیق ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ باطن میں دیکھنا سیکھ جائیں تو آپ کثرت کے چکر سے نکل کر وحدت میں داخل ہو جاتے ہیں.